السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو یارک کی آزاد فضاؤں میں وہ لوگ آخری بار آج باہر نکلے تھے۔ اس کے بال بار بار ہوا سے اڑ رہے تھے، جسے دیکھتے ہوئے ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ آج تو بہت خوش نظر آ رہی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو حرم نے کندھے اچکائے تھے۔ بات ہی ایسی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھال پاؤں گی۔ وہ ایکسائٹڈ سی ہوتی بول رہی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور ہادی مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ 20 سالہ حرم حسان خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کے گرے آنکھیں، سفید دودیا چہرہ، کالے لمبے بال جو اس کی کمر تک بکھرے پڑے تھے۔ اس وقت وہ بہت خوبصورت ویسٹرن لک میں کھڑی تھی۔ اس نے بند گلے والی ہائی نیک پہن رکھی تھی، مسٹرڈ ہائی نیک، جس کے اوپر اس نے وائٹ کلر کی شال لے رکھی تھی اور وائٹ جینز پہنے۔ وہ دونوں اس وقت نیو یارک کی گلیوں کی خاک چھان رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی 26 سالہ ہادی ارسلان موجود تھا، جس نے وائٹ ہوڈی پہن رکھی تھی اور ساتھ ڈارک بلو جینز تھی۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں تھیں، سفید سرخ چہرہ، وسیع پیشانی، ہلکی سی بیئرڈ، کثرتی بازو۔ وہ دونوں واک کر رہے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ہادی نے چہرہ موڑے حرم کو دیکھا۔ فائنلی میں اس ملک سے آزاد ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ہادی مجھے یہاں سکون نہیں ملتا جو سکون پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہم سالوں بعد اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ میں بہت بہت خوش ہوں۔ وہ خوشی سے نعرے لگاتی ہوئی خالی سنسان سڑک پر گول گول گھومنے لگی، اور اس کے اتنے خوبصورت ری ایکشن کو دیکھتے ہادی نہ چاہتے ہوئے بھی کہا لگا اٹھا۔ وہ اس وقت بالکل ایک معصوم بچی لگ رہی تھی۔ چلو واپس گھر چلتے ہیں، رات ہو رہی ہے۔ ہادی نے محسوس کیا کہ سرد ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ حرم نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن پھر دوبارہ ایک نظر اس سڑک کو دیکھا۔ آج ہم آخری بار نیو یارک کی خاک چھاننے نکلے ہیں، چلے پیزا کھاتے ہیں۔ اچانک اسے آئیڈیا آیا تھا اور ہادی نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ حرم، رات کے 12 بج گئے ہیں، واپس چلنا چاہیے۔ چچی اور مصطفیٰ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہادی کی بات سنتے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ پھر بنا کچھ کہے وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی، لیکن ہادی اسے اپسٹ دیکھ سکتا تھا، جیسے اس کا دل دکھا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ حرم ونڈو سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ ملک چھوڑنے کا کوئی بھی دکھ نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی پاکستان میں رہنا چاہتی تھی۔ کچھ منٹ کے بعد ان کی گاڑی رک چکی تھی۔ گاڑی رکنے کے بعد وہ ہوش میں آئی۔ بے یقینی سے اس نے چہرہ گھمائے سامنے دیکھا تو گاڑی سامنے ہی خوبصورت ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اگلے ہی پل حرم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اسی بے یقین نظروں سے ہادی کو دیکھا جس نے مسکراتے کندھے اچکائے تھے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ کوئی فرمائش کرے اور وہ پوری نہ کرے۔ اس وقت حرم کے لبوں پر ایک بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس نے اگلے ہی پل ہادی کا بازو پکڑا اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ آپ کو پتا ہے ہادی، آپ بہت بہت اچھے ہیں۔ خوشی سے چیختی ہوئی وہ اگلے ہی پل گاڑی سے باہر نکلی۔ ہادی کے لبوں پر بھی زندگی سے بھرپور ایک مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک بیڈ مس کی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اتنی معصوم اور اتنی پیاری تھی کہ کسی بھی انسان کو پاگل کر دینے کا ہنر جانتی تھی۔ وہ اب آگے آگے چلتی ریسٹورنٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ ہادی بھی گاڑی لاک کرتا ہوا اس کے پیچھے ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ وہ بہت ہی پرسکون ہوتی مینیو کارڈ پکڑے سامنے کرسی پر بیٹھی اب کچھ آرڈر کرنے کے لیے سوچ رہی تھی۔ اس کے سر پر ہی ایک ویٹر آ کر کھڑا تھا۔ ہادی نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں حرم کی بجائیں اس ویٹر پر تھیں، جو بہت ہی نامناسب نظروں سے حرم کو دیکھ رہا تھا۔
غصے اور اشتعال کی ایک لہر تھی جو ہادی کے اندر اتر گئی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس ویٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم جاؤ کسی دوسرے ویٹر کو بھیجو، ہمیں تمہاری سروسز نہیں چاہیے۔ ہادی نے اتنے سخت لہجے میں کہا کہ ویٹر اندر تک کانپ گیا۔ وہ ہادی کی شعلہ بار آنکھوں سے اشارہ گیا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اپنی یہ آنکھیں اس وجود سے دور کر لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرے ہی پل ویٹر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ حرم ان سب سے بے نیاز صرف مینیو کارڈ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ ہی تو ہادی کا یہ رویہ دیکھا، نہ ہی ہادی کی آنکھوں میں وہ غصہ دیکھا۔ اس نے جلدی سے ہادی کو اپنی پسند کا کھانا بتایا تو ہادی نے دوسرے ویٹر کو آواز لگائے کھانے کا آرڈر دیا۔ 10 منٹ کے اندر ہی ان کا کھانا آ چکا تھا اور وہ بہت مزے سے بیٹھی کھانا انجوائے کر رہی تھی۔ آج اس کے چہرے کی خوشی الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھی اور اسے خوش دیکھتے ہوئے ہادی کو بھی سکون مل رہا تھا۔ ہادی ارسلان اور حرم حسان دونوں کزنز تھے۔ ان دونوں کے والد کا بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ حسان صاحب کی فیملی، جس میں حرم، اس کی ماں اور اس کا بڑا بھائی، وہ سارے شروع سے ہی نیو یارک میں رہتے تھے۔ چند سال پہلے ہادی بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بزنس کے سلسلے میں یہاں پر آ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اب کل وہ لوگ مصطفیٰ کی شادی کے فنکشن کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ مصطفیٰ کی شادی اس کے ماموں کی بیٹی تانیہ سے طے تھی۔ ان دونوں کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب شادی کا فنکشن رہتا تھا۔ تانیہ کو پاکستان کے علاوہ کسی بھی غیر ملک میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے مصطفیٰ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اپنا سارا بزنس واپس پاکستان شفٹ کر رہا تھا، جس میں ہادی نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ سارا بزنس دونوں مل کر ہی سنبھالتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 2 بجے رات کو وہ واپس گھر آئے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ وہ لوگ پلین میں بیٹھ چکے تھے۔ ہادی نے اسے شیشے کی طرح بٹھایا اور خود دوسری سائیڈ پر بیٹھ گیا کہ پیسنجرز گزرتے ہوئے حرم کو پریشانی نہ ہو۔ ان سے پچھلی سیٹ پر ہی مصطفیٰ اور حرم کی ماں سعدیہ بیگم بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ ہادی کو محسوس ہوا کہ حرم کو سردی لگ رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنی جیکٹ اپنے کندھوں سے اتارتے ہوئے حرم کے کندھوں کے گرد اوڑھی کہ حرم کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس کا اسی طرح خیال رکھتا تھا کیونکہ وہ دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ ان دونوں کی دوستی کا تو سارے خاندان میں نام مشہور تھا۔ جہاں ہادی ہوگا وہاں حرم نہ ہو، یہ ناممکن سا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ حرم کے لیے ہادی وہ واحد انسان تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس باہر نکال لیتی تھی۔ اس نے کبھی بھی ہادی کو جھکنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی وہ اس طرح کی فارمیلٹیز کو سوچتی اور دیکھتی تھی۔ ہادی آنکھیں بند کیے بیٹھ گیا۔ حرم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اتنا خوش کیوں تھا؟ وہ چاہتی تھی وہ اس سے باتیں کرے۔ اگلے ہی پل وہ اس کا بازو پکڑے اسے مکمل طور پر جھنجھوڑ چکی تھی۔ ہادی نے اچانک آنکھیں کھولیں اور کچھ پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ فوراً پریشان ہوتا حرم کی طرف جھکتے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے اتنی کیئر کرنا، حرم کے لبوں پر تبسم بکھیر گیا۔ کیا یہ آپ ریسٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیا یہاں ریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے جی بھر کر باتیں کریں۔ اس کی فرمائش سنتے ہوئے ہادی بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ ایک پل کے لیے اس نے ہادی کو پریشان کر ہی دیا۔ اچھا میری چھوٹی سی شہزادی، بتاؤ کیا باتیں کرنی ہیں؟ اگلے ہی پل وہ اپنا ہاتھ اوپر کیے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ پھیلائے
اسے ہلکا سا اپنے ساتھ لگائے شروع ہو چکا تھا، اور اب وہ اسے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے کوئی ایسے قصے سنا رہی تھی جو شاید ہادی نے 20 بار سن لیے تھے، لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ ہر بار اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا تھا جیسے وہ پہلی بار بتا رہی ہے۔ حرم بہت حساس تھی، اس لیے وہ لوگ اسے بہت زیادہ نازوں سے ٹریٹ کرتے تھے۔ فلائٹ پاکستان لینڈ ہو چکی تھی اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ لوگ چیک آؤٹ کرنے کے بعد ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور وہ تو بس پاکستان کی آزاد فضاؤں میں بھاگنے کے لیے مچل رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ باقی بھاگتی، ہادی نے اس کا بازو پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی، یہ پاکستان ہے، یہ نیو یارک نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ بہت غصے سے ایسی حرکتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس نے حرم کی عقل کے حساب سے سمجھانا چاہا تو حرم نے کیوٹ سا فیس بنایا۔ میں اس ملک کی فضا میں کھل کر سانس لینا چاہتی ہوں، ہادی مجھے بس روکیں مت۔ اتنا کہتے ہوئے اپنا بازو چھڑواتی ایئرپورٹ سے باہر آ کر کھڑی ہوئی، اور اب گول گول گھومتی ہوئی وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اپنی دونوں باہیں پھیلائے اور آس پاس سے گزرتے لوگ اسے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ہادی کو شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ تو بس اس کی شرارتوں پر کھل کھلا کر ہنس رہا تھا۔ سعدیہ بیگم تو بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ ان کی بیٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کو پک کرنے کے لیے گاڑیاں آ چکی تھیں، اس لیے وہ جلدی سے حرم کا ہاتھ پکڑے سختی سے گاڑی تک لے کر گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا تو جا کر کہیں حرم کو سکون محسوس ہوا، لیکن آج اس کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ لوگ سب سے پہلے آغا ہاؤس آئے تھے۔ آغا جان اس کے نانا تھے۔ ان کی موت کے بعد سے یہ گھر آغا ہاؤس کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے 2 ماموں تھے اور ایک خالہ، اور ان سب کے سارے بچے ہی یہاں موجود تھے۔ 3 دن بعد شادی کے فنکشن ہونا طے پائے تھے، اور اس وقت سارے گھر میں ہلا گلا لگ چکی تھی۔ ہادی بھی ان کے ساتھ ہی یہاں پر موجود تھا۔ وہ ساری کزنز بیٹھی مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کی آواز سارے لاؤنج کے اندر گونج رہی تھی، اور وہ سارے کے سارے مسکرا رہے تھے۔ ایک رات وہ آغا ہاؤس رہا۔ اگلی صبح وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے وہاں سے نکل کر اپنے بنگلے میں آ گیا۔ اسے دیکھتے ماں کھل کر مسکرائی تھی۔ ماں سے ملنے کے بعد وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ کافی عرصے بعد ماں سے ملاقات ہوئی تھی۔ 3-4 دن شادی کی رسموں میں ہی گزر گئے۔ وہ سارے کزن اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہادی بس مسکرا کر حرم کو دیکھ رہا تھا، جس نے گھٹنوں کو چھوٹی مہرون رنگ کی کامداد فراق بھی پہن رکھی تھی۔ یہ کلر اس پر بہت کھل رہا تھا۔ وہ پاکستانی لباس میں زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ یہ بات ہادی کچھ ہی دنوں میں سمجھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس کا دل اب حرم کے لیے الگ ہی طریقے سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا شاید وہ دوستی میں غداری کر رہا ہے۔ حرم اسے اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتی تھی، اور وہ اس کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ کیا محبت واقعی جان لیوا ہوتی ہے؟ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا، لیکن بہت جلد اسے خود کو قابو کرنا تھا، اور اس احساس کے بعد وہ حرم سے دور دور بھاگنے لگا تھا۔ اور حرم اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر ہادی کو اچانک کیا ہو گیا۔ وہ کام کا بہانہ کیے شادی کے فنکشنز میں بھی اس سے دور دور رہا تھا۔ یہ بات حرم نوٹ کر چکی تھی اور اندر سے بے چین تھی۔ اسے ہادی کے رویے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر، شادی ختم ہوئی۔ ایک اچھی اور پرسکون شادی کے اختتام کے بعد وہ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ حرم نے بھی یہاں پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ BSc کے 3rd سیمسٹر میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ ویسے تو اسے ہادی یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے لیے جاتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے ہادی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا، جیسے وہ
ہر وقت کام کا بہانہ بنائے اس سے چھپنے کی کوشش ہی کرتا رہتا تھا۔ کبھی وہ اور تانیہ لاؤنج میں میٹھی باتیں کرتی ہوتی تھیں تو وہ جلدی سے اندر داخل ہوتا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتا۔ وہ حرم سے پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتا تھا، شاید وہ اپنی محبت کو اندر ہی اندر دبائے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس محبت کا کوئی بھی اختتام نہیں ہے، اس لیے وہ اس محبت کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے اس کی کلاس کا لڑکا اذلان آ کر بیٹھا۔ حرم نے بنا اسے دیکھے اپنا دھیان دوسری طرف مبذول کروا لیا۔ وہ فی الحال کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں تو صرف ہادی کا رویہ چل رہا تھا۔ حرم، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے حرم کو مخاطب کیا۔ حرم کے حلق تک جیسے کڑواہٹ تک اتر گئی۔ دیکھو اذلان، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میری جان چھوڑو، سختی سے کہتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھی، ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ کینٹین سے باہر نکلتی، اذلان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت رنگ کیس تھا جس میں ایک انگوٹھی تھی۔ تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ساری یونیورسٹی کے سامنے اسے پرپوز کر رہا تھا اور حرم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد وہ اس سچویشن سے خود کو سنبھال پائی۔ اس نے کڑے تیوروں کے ساتھ اذلان کو گھورا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس قسم کی گھٹیا بکواس کی؟ وہ اس زور سے چلائی کہ ساری کینٹین میں سکوت چھا گیا۔ سب نے بے حد بے یقینی اور حیرت سے مڑ کر اس اذلان کو دیکھا۔ یونیورسٹی کا ایک ہینڈسم اور ڈیشنگ نوجوان تھا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ بہت خاص بات ہوگی کہ اذلان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن حرم کو تو غصہ بہت آیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ آخر حرم اتنی تپ گئی، آخر کیا برائی ہے مجھ میں؟ ایک امیر خاندان کا کھاتا پیتا بیٹا ہوں، تمہیں ساری زندگی خوش رکھ سکتا ہوں، ساری دنیا کی آسائشات تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں، اور پھر اس انکار کی وجہ؟ اذلان نے بھی اس بار کچھ سختی سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے ساری یونیورسٹی کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی، غصہ آنا تو بنتا تھا۔ حرم کی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگیں۔ میں یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی ہوں مسٹر اذلان، یہ عشق مشوقی کرنے نہیں۔ خبردار، اگر آج کے بعد مجھ سے اس قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ زخمی شیرنی کی مانند غراتی ہوئی وہ یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکلتی چلی گئی اور پیچھے اذلان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ تمہیں تو میں ایسے شیشے میں اتاروں گا حرم حسان کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا۔ سختی سے ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچتے ہوئے وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر چکا تھا۔ رات کے سائے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے ہمت کرتے ہادی کا سامنا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل حرم اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے اس نے آہ کیا تو ہادی ایک دم سے اچل پڑا اور اگلے ہی پل حرم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ہادی نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے اور ایک گھوری سے حرم کو نوازا۔ حرم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے اس قدر سخت لہجے اور غصے سے کہا تھا کہ حرم کی مسکراہٹ ویسے ہی کہیں غائب ہو گئی۔ اسے جیسے یقین نہ آیا کہ یہ بات ہادی کہہ رہا تھا۔ وہ سالوں سے اس کے کمرے میں بنا اجازت اپنی مرضی سے داخل ہوتی آئی تھی، پھر آج یہ ہادی کو کیا ہو گیا؟ اس کی آنکھوں میں جیسے کچھ زخمی پن ابھرا تھا۔ اگلے ہی پل ہادی نگاہیں موڑ گیا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے ہادی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔
کتنے دن ہو گئے ہیں آپ مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتے، کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ وہ اس کے لہجے کو اگنور کرتی ہوئی اس بات کی طرف آئی جو بات اسے کافی دنوں سے پریشان کر رہی تھی۔ ہادی دوبارہ اپنا دھیان لیپ ٹاپ کی طرف کر چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں آفس کے کام کے کچھ بیزی ہو گیا ہوں، اس لیے تمہیں لگتا ہے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلاتا ہوا حرم کو اگنور کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور حرم نے بے حد بے یقینی سے ہادی کا یہ رویہ دیکھا۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ہر وقت مجھے اگنور کرتے ہیں؟ پہلے بھی تو آپ بیزی ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ہم لوگ روز ٹائم نکالنے کے بعد ایک ساتھ چائے پیتے تھے، اپنے فیورٹ ٹاپس پر باتیں کرتے تھے، لیکن اب آپ کے پاس میرے لیے 2 منٹ بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ اس نے کچھ تکلیف سے کہا تھا۔ کہیں اندر ہادی کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے سخت خول سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا۔ اگر ایک بار اس کا خول چیخ پڑتا تو بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کی سکرین بند کرتے ہوئے اٹھا اور اسی سنجیدگی اور غصے سے اس نے حرم کو دیکھا۔ تم اب چھوٹی بچی نہیں رہی حرم، تم بڑی ہو گئی ہو۔ میرے اور اپنے درمیان کچھ حدود کو متعین کرو۔ ویسے بھی یہ پاکستان ہے، نیو یارک نہیں ہے، یہاں پر ہم دونوں گھنٹوں گھنٹوں ساتھ بیٹھے باتیں کرتے ہیں اور کوئی تیسرا ہمیں کچھ نہ کہے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر لڑکی اور لڑکے کی دوستی بہت بری سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے آئندہ میرے ساتھ بالکل بھی فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔ انگلی اٹھائے سختی سے وارن کیے وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا، اور حرم جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی ساکت شیل رہ گئی۔ ساری زندگی کبھی بھی ہادی نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی جس لہجے سے اس نے آج بات کی تھی۔ دل میں چھنا کیک سے کچھ ٹوٹا تھا، روح تک گھائل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو نکلتے ہوئے اس کی گالوں پر پھسلنے لگے۔ بہت دیر کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی خود کو گھسیٹتے کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور کتنی ہی دیر اس بارے میں سوچتی رہی۔ آخر ہادی اس سے دور کیوں رہنے لگا تھا؟ کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا، کہیں وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ اور اس سوچ کے آتے ہی حرم کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تھم گئی تھی۔ یہ خیال واحد ایسا خیال تھا جو کبھی بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ دل کی دنیا تاہ بالا ہو گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی بس اس بارے میں سوچے جا رہی تھی، لیکن اگر ہادی کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ بھی گئی ہے تو اس بات سے حرم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی حرم کے قدم تھم گئے۔ اگلے ہی پل اس کا دماغ ایک نئی سوچ بننے لگا۔ اسے فرق پڑتا ہے، اسے تکلیف ہوگی، ہاں اسے فرق پڑے گا۔ کیسے کوئی دوسری لڑکی ہادی کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے ہادی کے ساتھ رہتی آئی تھی، اور یہ خیال آتے ہی اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، دم گھٹنے لگا، اور اس وقت پہلی بار حرم کو ایسا محسوس ہوا کہ اسے ہادی سے محبت ہو گئی ہے۔ مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہادی اور وہ دونوں تو بچپن سے صرف بیسٹ فرینڈز تھے، کیسے دوستی میں دغا بازی کر سکتی ہے؟ سر درد سے پھٹ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ساری رات وہ سکون سے سو بھی نہیں پائی، اور صبح بھی بنا کچھ کھائے یونیورسٹی آ گئی۔ بار بار دماغ صرف ان الفاظ میں اٹکا تھا جو اسے کل ہادی نے کہے تھے۔ اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی اپنا ذہن بھٹانے کے لیے وہ یونیورسٹی میں موجود تھی۔ ایک بار اس کے سامنے اذلان آیا، اس کو دیکھتے حرم کو مزید غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ غصے میں کچھ کہتی یا وہاں سے واک آؤٹ کر جاتی، اذلان نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پلیز رکو، میری بات سنو۔
حرم ایک گہری سانس لیتے ہوئے رک گئی۔ دیکھو، کل جو کچھ میں نے کہا تھا وہ صرف ایک ڈیئر تھا۔ میرے فرینڈز نے مجھے ایک ڈیئر دیا تھا کہ مجھے تمہیں پرپوز کرنا ہے، پلیز اسے سیریسلی مت لینا اور نہ ہی پرسنلی پریشان نہ ہونا۔ وہ دونوں ہاتھ سٹینڈرڈ کرنے کے انداز سے ساری بات بتاتا پرسکون تھا، اور حرم نے بے حد بے یقینی سے کچھ فاصلے پر دیکھا جہاں پر اس کے دوست ہاتھ ہلاتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے کہ واقعی انہوں نے ڈیئر دیا ہے۔ حرم نے ایک گہری سانس لی اور خود پر قابو پایا۔ دیکھو اذلان، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اور اب میرے راستے میں دوبارہ مت آنا۔ سختی اور سنجیدگی سے وضاحت دی۔ اس سے پہلے وہ اپنے قدم آگے بڑھاتی، وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ دیکھو، تم غلط سمجھ رہی ہو حرم، ہم کلاس فیلوز ہیں اور ہم اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ تم بھی ایک موقع تو دو، صرف دوستی ہی تو کرنی ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اذلان نے صلح جو انداز میں کہا اور اس کے ساتھ اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ یہ میں تمہارے لیے واچ لے کر آیا تھا، تمہاری دوستی کی شروعات کے طور پر۔ اگلے ہی پل وہ واچ کی ڈبی حرم کے ہاتھ میں تھما کر وہاں سے جا چکا تھا، اور حرم خالی خالی نگاہوں سے اس واچ کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے واچ کو بیگ میں ڈالا اور کچھ فاصلے پر کھڑے اذلان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے گفٹ قبول کر لیا، مطلب وہ اس کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب اس نے ادھ کھلے دروازے سے حرم کا کمرہ دیکھا، جو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی ٹیبل پر موجود 2 چائے کے مگ بھی رکھے تھے۔ نہ وہ چائے خود پی رہی تھی، نہ دوسرا چائے کا مگ کسی اور کو دیا تھا۔ لیکن اچانک ہادی کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ ہر روز رات کے اس پہر وہ دونوں چاند کو دیکھتے ہوئے چائے پیا کرتے تھے، اور کتنے ہی دن ہو گئے تھے ہادی نے اس کے ساتھ بیٹھنا بند کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہی محبت سے ڈرنے لگا تھا، کیونکہ اس نے صرف ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں سوچا تھا اور نہ ہی کچھ سمجھا تھا۔ لیکن محبت پر کہاں کسی کا زور چلتا ہے، اسے ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ اس محبت کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس سے فاصلہ بڑھاتے جا رہا تھا۔ اسے اندر کہیں تکلیف ہوئی تھی، آخر وہ ان سب کی وجہ سے حرم کو کیوں تکلیف دے رہا تھا؟ محبت تو اسے ہوئی تھی، ان سب میں حرم کا کیا قصور تھا؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حرم اپنے خیالوں میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ اس کا کمرے میں داخل ہونا محسوس نہ کر سکی۔ ہادی اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور ہلکا سا اس کا بازو ہلایا کہ وہ ہوش میں آئی، اور اس نے اسی بے یقینی سے ہادی کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھا جو پہلے کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ اب کتنی پرانی لگنے لگی تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اس نے ہادی کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ کتنے ہی پل لگے اسے اس بات کا یقین کرنے میں کہ ہادی واقعی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ ہادی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، کہاں کھو گئی اس کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل ہادی نے وہ چائے کا مگ پکڑ لیا۔ اگر اپنے ہاتھوں سے اتنی ٹیسٹی چائے بنا ہی لی تھی تو میرے لیے لے آتی، یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ پہلے والی ٹون میں مسکراتے ہوئے بات کرتے ہوئے چائے کے کپ کو لبوں سے لگا لیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں ہادی؟ یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں دوبارہ سے بنا لاتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ نہ کرتی، وہ چائے کے 2 گھونٹ بھی بھر چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں اپنے کندھے بھی اچکائے۔ آہا، یہ بالکل اچھی ہے، پینے کے قابل ہے، اور ویسے بھی تمہارے ہاتھ کی بنی چائے میں ضائع ہرگز نہیں کرنے والا۔ وہ آج کافی خوشگوار موڈ میں مجھے لگ رہا تھا کہ حرم ایک کے بعد ایک بات پر حیران ہو رہی تھی۔ ہادی نے دیکھا اس کے چہرے پر حیرانی تھی تو وہ بھی کچھ سنجیدہ ہوا۔ آئی ایم سوری حرم، مجھے
اس دن تم سے اس طرح غصے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بس کام کا کچھ لوڈ تھا جو تم پر سارا غصہ نکل گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، مجھے اپنے کام کو بیلنس کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم پر غصہ کروں۔ اس ندامت سے کہا تھا، اور حرم کو اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہادی اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ بہت دیر کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعی ہادی اس کے سامنے کھڑا اس سے معافی مانگ رہا ہے، تب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں ہادی، میں سمجھ سکتی ہوں۔ ہاں، اس کے رویے نے کہیں اندر بہت ساری تکلیف دی تھی، لیکن اگر ہادی اس کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے بات کر رہا تھا تو پھر وہ بھی نارمل ہو گئی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ ہادی بالکل ٹھیک ٹھاک بات کر رہا تھا۔ اس کا یہ رویہ، یہ باتیں، وہ بہت بے بس رہی تھی۔ ہادی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے سے نگاہیں ہٹانا بہت مشکل تھا۔ یہ واقعی بہت زیادہ مشکل تھا۔ اپنی ہی محبت کو اپنے ہی دل سے نوچ کر باہر نکال پھینکنا یہ ناممکن سا تھا، لیکن پھر بھی ہادی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس نے کافی دیر تک حرم سے باتیں کی، اور حرم بھی پہلے کی طرح اس کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد کھل کھلا کر ہنس رہی تھی، لیکن پھر بھی کہیں کچھ تھا جو حرم کے اندر تبدیل ہوا تھا۔ شاید وہ پہلے کی طرح اب خود کو صرف ہادی کا دوست نہیں سمجھتی تھی، لیکن ہادی اس کی ان فیلنگز سے بے خبر تھا۔ انفیکٹ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اندر چلتی جنگ سے بے خبر تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ الگ الگ جنگ لڑ رہے تھے، لیکن ان دونوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہ بات سمجھنے سے دونوں قاصر تھے۔ وہ آج یونیورسٹی آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی کلاس فیلو کی برتھ ڈے تھی۔ وہ سارے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ریسٹورنٹ میں جا رہے تھے۔ حرم نے بہت منع کیا، لیکن اس کی کلاس فیلو نے کافی اصرار کیا۔ پلیز حرم، میری سال گرہ ہے، سال بعد تو آتی ہے، پلیز چلو نا۔ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ریسٹورنٹ آ گئی جہاں پر اس کی کلاس فیلو نے سب کو لنچ کروایا۔ وہ تیار ہوتا آفس کے لیے نکل رہا تھا جب اس نے لاؤنج میں اپنی ماں کلثوم بیگم کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ان کے پاس ہی آ گیا۔ کیا بات ہے ماما، آپ اتنی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی ہیں؟ ہادی کے کندھے ہلانے پر کلثوم بیگم ہوش میں آئیں۔ بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو ہادی کچھ حیران ہوا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہادی، تمہیں پتا ہے جب حرم پیدا ہوئی تھی نا، تبھی تمہارے بابا نے تمہارے چاچا سے کہہ دیا تھا کہ یہ صرف ہماری امانت ہے۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ وہ تمہاری بیوی بن جائے، اور تو اور تمہارے بابا نے تو بچپن میں ہی تم دونوں کی منگنی کر دی تھی، لیکن پھر وہ دونوں چلے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی اس بات کو دلوں میں ہی دفن کر گئے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ بچوں کی مرضی کے بنا اس طرح ان کا رشتہ کرنا بالکل مناسب نہیں لگتا۔ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس بارے میں سوچی جائے گی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ خوش رہو گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ماں کی بات سنتے ہادی ایک دم ساکت رہ گیا۔ اسے جیسے یقین نہ ہوا کہ واقعی حرم اس کی منگیتر ہے۔ ان لوگوں کے خاندان میں بچپن کی منگنیاں بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے وہاں پر رشتے بہت اہم تھے۔ ابھی تک کسی نے حرم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں سوچ رہی تھی اس سے بات کروں، لیکن میں نے پہلے تم سے بات کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ماں کی بات سنتے اچانک ہادی ہوش میں آیا۔ اس سے تو وہ اپنے خوشی سنبھالے سنبھل نہیں رہی تھی۔ فوراً صوفے سے اٹھا۔ نہیں ماما، یہ بات میں اس سے خود کروں گا، فی الحال آپ مت کیجیے گا۔ میں اسے اپنے طریقے سے شادی کے لیے پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اسے حرم سے محبت تھی،
اسے حرم کے ساتھ رہنا تھا، بس فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے پاگل سا ہوا، اپنی ماں کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ تیزی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا، اور کلثوم بیگم کھل کر مسکرائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں حرم کے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی، اس لیے انہوں نے ہادی کو ساری سچائی بتائی جو وہ کافی عرصے سے دل میں دبا کر بیٹھی تھی۔ ویسے بھی اب حرم اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ان دونوں کی شادی کروا دی جاتی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ سے نکل آئے تھے اور اب ساری گاڑیوں میں واپس یونیورسٹی جا رہے تھے۔ سب سے پہلے اس نے حرم کے لیے ایک خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ لی، اس کے بعد اس کے لیے فریش گلاب کے پھولوں کا گلدستہ بنوایا۔ اسے فریش گلاب کے پھول بہت پسند تھے، اور پھر ہادی سے زیادہ حرم کو کون جانتا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا جو صبح صبح اس کی ماں نے اس پر انکشاف کیا۔ اس انکشاف کے بعد ہادی خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ حرم تو ہمیشہ سے اس کی تھی، وہ تو محبتوں کے ساتھی تھے، وہ کبھی یوں نہ سمجھ پایا۔ وہ آج اسے خود پک کرنے کے لیے یونیورسٹی تک آیا تھا۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے اس نے ہاتھوں میں گلدستہ پکڑا اور رنگ کی ڈبیا اس نے اپنی پاکٹ میں ڈالی۔ اس کا ارادہ حرم کو سی سائیڈ لے کر جانے کا تھا، کیونکہ اسے شام کے مناظر بہت خوبصورت لگتے تھے۔ اس کے بعد وہ اسے خوبصورت طریقے سے پرپوز کرنے والا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے ہادی کی آنکھوں میں مرچیاں سی چبھ گئیں۔ سامنے ہی وہ لڑکی کسی لڑکی کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے قدم آگے بڑھاتی، وہ لڑکا اسے آواز دے کر روک چکا تھا۔ اس نے دیکھا حرم اس کی آواز پر پلٹ گئی۔ وہ اپنی گاڑی سے کچھ گفٹ اٹھائے حرم کو پکڑا رہا تھا۔ حرم مسکراتی ہوئی وہ گفٹس پکڑ کر اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی، اور ہادی جہاں کھڑا تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ کسی نے جسم میں اندر تک کوئلے دہکا دیے تھے۔ آنکھوں کے سامنے بس بار بار حرم کا مسکرانا اور کسی دوسرے لڑکے سے گفٹس پکڑ کر آ رہا تھا۔ حرم ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ کسی دوسرے مرد سے گفٹ لیتے ہوئے اسے شرم نہیں آئی۔ گلابوں کا گلدستہ زمین بوس ہوا تھا۔ ہادی کے اندر جیسے غصہ اور لاوا سا پھٹ پڑا۔ وہ غصے سے واپس گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکالتے ہوئے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، بنا سچ جانے، بنا یہ جانے کہ اس نے جو دیکھا وہ سچ تھا یا غلط۔ وہ لوگ یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو سارے گاڑی سے اتر گئے تھے۔ حرم گاڑی سے اتری تو اسے اذلان نے آواز دے کر روک دیا۔ وہ رکی تھی۔ یہ تمہاری کلاس فیلو سارے گفٹس میری گاڑی میں ہی بھول گئی ہے، یہ اسے دے دینا، ورنہ پھر مسئلہ بن جائے گا کہ ہم نے اس کے گفٹس غائب کر دیے۔ اس کی بات سنتے ہوئے حرم بے ساختہ ہنس پڑی، کیونکہ ہادی اس کے ساتھ ٹھیک تھا تو اس کا موڈ بھی ٹھیک تھا، اور گفٹس پکڑتے ہوئے وہ کلاس کی جانب چل پڑی تاکہ وہ اپنی اس کلاس فیلو کو اس کے گفٹس واپس کر سکے۔ اور یہ منظر ہادی کی آنکھوں نے بہت سلگتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈرائیور انکل کے ساتھ واپس گھر آئی، اس بات سے بے خبر کہ ہادی یونیورسٹی آیا تھا۔ اس نے دیکھا آج ہادی کی گاڑی گھر میں ہی کھڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ہادی کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اسے ہادی سے بہت ساری باتیں بھی کرنی تھی، لیکن اس کے کمرے کے باہر پہنچتے ہوئے اسے اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز بھی آئی۔ وہ گھبراتی ہوئی اندر بھاگی۔ سامنے دیکھا تو ڈریسنگ کی ہر چیز تہس نہس ہوئی پڑی تھی۔ پرفیوم کی بوٹلز زمین پر گری چکنا چور تھیں۔ حرم کی آنکھوں میں خوف نمودار ہوا۔ ہادی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے وہ قدم اس کی جانب بڑھاتی، ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے ہی روک دیا۔ خبردار، اگر تمہارے قدم میری طرف آئے، میں تمہیں پاگل لگتا ہوں؟
جو تمہاری اس اندھی محبت کو دیکھتے ہوئے تمہارے ہاتھوں پاگل بن جاؤں گا۔ تم جیسی معصوم دکھنے والی لڑکی اندر سے کتنی ظالم ہے، یہ تو میں جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حرم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو بس ہونکوں کی طرح ہادی کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سارے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ ہادی، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ اس سے پہلے ہادی اسے کچھ کہتا، اچانک ملازمہ کی آواز آئی۔ وہ دونوں پریشانی سے کمرے سے باہر بھاگے۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو لاؤنج میں ہی کلثوم بیگم بے ہوش پڑی تھی اور ملازمہ پریشانی سے چیختے ہوئے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیے بلا رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے کلثوم بیگم تک پہنچے۔ ہادی سارا غصہ بھول گیا۔ ماں کو بے ہوش ہوتے اس کے اپنے ہاتھ پاؤں پھولے۔ ماما، ماما آنکھیں کھولیں پلیز، وہ بے بسی سے چلا رہا تھا۔ تائی جان آنکھیں کھولیں۔ حرم کا بھی دماغ گھوما، نہ جانے تائی جان کو کیا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل ہادی نے ماں کو باہوں میں اٹھایا اور وہ دونوں آگے پیچھے بنگلے سے باہر بھاگے تھے۔ رات کا اندھیرا ہر سوں پھیل رہا تھا۔ وہ دونوں کوریڈور میں ٹہل رہے تھے۔ پاس ہی سعدیہ بیگم بیٹھی تھی اور مصطفیٰ شاید ڈاکٹر سے کوئی بات کرنے گیا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن اب تک ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا کہ کلثوم بیگم کو کیا ہوا۔ بہت دیر کے بعد دروازے کھلے اور ڈاکٹرز کمرے سے باہر نکلے۔ ہادی بے چینی سے آگے بڑھا تھا۔ دیکھیں، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، انہیں میجر ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا ہے۔ بس اب دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں صحت دے۔ فی الحال ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے، لیکن اگر انہیں مزید کوئی بھی ذہنی دباؤ ملا تو ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ پلیز آپ اتنا خیال کریں۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے ساری بات بتاتا ہوا راہداری میں آگے بڑھ گیا اور ہادی جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ حرم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ وہ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی، آج انہیں کیا ہو گیا؟ کچھ گھنٹے بعد کلثوم بیگم کو ہوش آ گیا تھا۔ اس وقت وہ سارے ان کے پاس کمرے میں موجود تھے۔ جب انہوں نے حرم کو اپنے سامنے آنے کا اشارہ دیا، حرم جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اٹھی اور قدم قدم چلتی کلثوم بیگم کے پاس آئی۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے ہادی کو اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا۔ وہ بھی جھجکتے ہوئے ماں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ہادی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ اگلے ہی پل ہادی نے ماں کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ انہوں نے ہادی کا ہاتھ پکڑے حرم کے ہاتھوں میں تھما دیا اور ہادی جہاں تھا وہیں کا وہیں تھم گیا۔ ساکت شل، اگر اس کی ماں 24 گھنٹے پہلے یہ کام کرتی تو شاید ہادی کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن اب حرم نے اس کا دل بہت بری طریقے سے توڑا تھا۔ اس لیے اس کا تو حرم کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کس طرح کسی دوسرے مرد سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی تھی؟ وہ تو شروع سے اس کی بیسٹ فرینڈ رہی تھی، آخر اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ابھی اسی وقت نکاح کر لو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کلثوم بیگم کی آواز سے ہادی ہوش میں آیا اور حرم جہاں تھی وہیں کی وہیں تھم گئی۔ اس نے کبھی یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہ چاہتی تھی کہ ہادی کی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی دوسری عورت نہ آئے، لیکن اس طرح وہ خود یہ تو اس کی وہم و گماں میں بھی نہیں تھا۔ دلوں کے حال خدا اس طرح جانتا اور سن لیتا ہے، یہ تو اس سے امید نہیں تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، لیکن وہ ان حالات میں نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ہادی نے اپنا ہاتھ ماں کے ہاتھوں سے آزاد کروایا تو کلثوم بیگم نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا تھا، اور ہادی ماں کی آنکھوں میں تکلیف کو اور بے بسی کو دیکھتے وہیں ساکن ہو گیا۔ ہادی، میری آخری خواہش پوری نہیں کرو گے کیا؟ ماں کے الفاظ نہیں تھے، وہ پگھلتا ہوا سیسا تھا تو اس کے اندر تک اتر گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟
اللہ پاک آپ کو میری زندگی بھی لگائے۔ اگلے ہی پل وہ ماں کے پاس بیٹھتے ان کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا۔ ماں کو کچھ ہو جائے یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ کلثوم بیگم نے ایک نظر مصطفیٰ اور دوسری نظر سعدیہ بیگم پر ڈالی۔ کیا تم دونوں کو کوئی اعتراض ہے؟ ان کی نگاہوں میں سوال تھا تو دونوں ماں بیٹے نے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی بات کر رہی ہیں تائی جی؟ بھلا مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ مجھے تو ہادی ہمیشہ سے حرم کے لیے پرفیکٹ لگتا ہے، لیکن اس طرح اتنی جلدی نکاح؟ مصطفیٰ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو کلثوم بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس تم لوگ نکاح کی تیاری کرو۔ میں ابھی اور اسی وقت ان دونوں کا نکاح دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے کلثوم بیگم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی ان دونوں کا نکاح کروا کر رہیں گی۔ سارے ان کی بات پر خاموش ہو گئے۔ ان کی صحت ایسی تھی کہ کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن انہیں دینا مناسب نہیں تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد نکاح خواں آ چکا تھا اور حرم سادے سے کپڑوں میں سر پر دوپٹہ لیے بیٹھے ہاسپٹل کے کمرے میں حرم حسان سے حرم عبد الہادی بن چکی تھی۔ یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی حسین ہوتی ہے۔ نکاح کے کچھ دیر بعد کلثوم بیگم نے زبردستی ان دونوں کو گھر بھیج دیا۔ حرم کو سیدھا اپنے کمرے میں لے کر جانا، اب یہ تمہاری بیوی ہے، جاؤ شاباش بچی کا، زیادہ دیر یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ دیکھو کتنی ٹینشن لے رہی ہے۔ اپنی ماں کے لہجے میں حرم کے لیے فکر دیکھتے ہوئے ہادی کے اندر تک کہیں کچھ گھائل ہوا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ جو اتنی سیدھی نظر آتی ہے، یہ نہ جانے کتنے کتنے لڑکوں سے اور نہ جانے کہاں کہاں دوستیاں کرتی پھر رہی ہے۔ اگر بدگمانی کی کوئی حد اس وقت ختم ہوتی تھی تو وہ ہادی پر ہی جا کر ختم ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھی اور ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ حرم اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کے رویے کی وجہ سمجھنا چاہتی تھی، لیکن تائی جان کی طبیعت خرابی کے باعث وہ خاموش تھی۔ وہ فی الحال خود ہی اس مسئلے پر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ان حالات میں بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور پھر وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے تک آئی۔ ہادی ایک دم خاموش تھا۔ اس نے بار کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی غصہ نہیں کیا۔ اس کے اندر ہر احساس مر گیا تھا۔ وہ تو اس کی ساتھی تھی، پھر کیسے کسی دوسرے کے ساتھ؟ وہ منظر جیسے ہادی کی آنکھوں کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا۔ بہت مشکل سے حرم نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہادی، اس کی آواز خاموش کمرے میں گونجی اور ہادی ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ وہ واپس پلٹا اور اس سے پہلے وہ حرم کو کچھ کہتا، اس کی نظر دروازے سے نیچے ایک سائے پر گئی۔ اس کی ماں یہ جاننا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس لیے انہوں نے باقاعدہ ملازمہ کو حکم دے کر جاسوسی کرنے بھیج دیا۔ وہ جانتا تھا کلثوم بیگم کی عادت کس طرح کی ہے، اس لیے اس نے بہت مشکل سے اپنے موڈ کو نارمل کیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا حرم، ازلی محبت بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس کے پہلے لہجے سے حرم کو کچھ سکون ملا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اسے پکارتی، وہ جو کبرڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے زور سے کبرڈ بند کی اور اس کے پاس تن فن کرتا پہنچا۔ اگلے ہی پل اس نے حرم کا بازو دبوچا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ تم وہ نہیں ہو حرم جو میں نے تمہیں سمجھا تھا۔ تم نے مجھے اندر تک تکلیف سے تڑپایا ہے۔ تم آج سے ہمیشہ کے لیے میرے دل سے اتر گئی ہو۔ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ جاؤ اب بھی اسی لڑکی کے ساتھ بیٹھو اور باتیں کرو جس سے تم ہنستی مسکراتی گفٹس لے رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ حرم کو دھکا دیتا واش روم میں جا کر بند ہو گیا اور حرم کو لگا
وہ اب مزید اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ یہ کیسی حقیقت تھی، یہ کیسا سچ تھا جس سے وہ رو رو کر مارا گیا تھا۔ وہ بدگمانی کی اس گہرائی تک گر گیا تھا کہ اس نے ایک بار حرم سے وضاحت بھی نہیں مانگی۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ اسے تو لگا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہ ہادی تو اس سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے اور 3 دنوں میں وہ دونوں ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی انجان تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا اور اسی خاموشی سے ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو جاتا، اور حرم اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی جاتی۔ اسے لگ رہا تھا اس کمرے کی ہر شے اجنبی ہے، اس لیے اس کے ڈریسنگ روم میں بند ہونے کے بعد ہی وہ صوفے پر سکڑی سمٹی سو جاتی۔ وہ ہادی کو کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہادی کے سلوک نے کہیں اندر دل میں تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ وضاحت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ وضاحت کا موقع دے گا تو وہ تبھی وضاحت کرے گی۔ کلثوم بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی تھی، وہ گھر میں آ چکی تھی۔ ان دونوں کے سامنے وہ دونوں بالکل نارمل تھے، اور ہادی نے اسے سختی سے وارن کیا تھا، اگر میری ماں کے سامنے تم نے اپنی زبان ذرا سی بھی کھولی اور یہ بتایا کہ تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے تو بہت برا پیش آؤں گا۔ تم نے ابھی میری ڈارک سائیڈ دیکھی نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ مجھے سخت بننے پر تم مجبور مت کرنا۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو حرم کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ اس سے اتنا بدگمان کیوں اور کیسے ہو گیا، وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہادی اس کی زندگی سے بہت دور جا چکا ہے۔ ان دونوں کی وہ دوستی، وہ بورڈنگ، سب کچھ تہس نہس ہو گئی تھی۔ یہ ہادی وہ ہادی تو نہیں تھا جسے وہ ساری زندگی جانتی آئی تھی۔ زندگی کے 20 سال ایک طرف تھے اور یہ 20-25 دن ایک طرف۔ وہ تیار ہوتی نیچے اتری تو اسے دیکھتے کلثوم بیگم نے حیرانی سے سوال پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ان کے سوال پر اس نے اپنی آنکھیں میچیں۔ اب تائی کو کیا کہے؟ وہ تائی جان، میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ سیشن چل رہے ہیں، اس لیے میرا یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے، ورنہ میں کبھی نہ جاتی۔ وہ جانتی تھی تائی اسے یونیورسٹی نہیں جانے دیں گی، اس لیے جلدی سے اس نے وضاحت کی۔ اس سے پہلے تائی جان اسے کچھ کہتی، اس کے پیچھے ہی ہادی بھی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ہاں بھائی، اپنے دوستوں سے ملنے جانا ہوگا یونیورسٹی۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں بولا تھا کہ اس کی آواز حرم صاف سن سکی۔ وہ شوہر ہوتے ہوئے اس پر طنز کر رہا تھا، جیسے حرم کو یقین نہ آیا۔ وہ آخر اتنا بدگمان کیوں تھا؟ وہ تو یہ بھی نہ پوچھ سکی، بس اندر ہی اندر وہ تکلیف کے کڑوے گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ وہ اب اس کے کردار پر حملہ کر رہا تھا جو برداشت کرنا ناممکن سا تھا، لیکن پھر بھی حرم صبر کرتی رہ گئی۔ شاید زندگی میں کبھی ہادی کو اس کی اہمیت اور اس کی مخلصی کا اندازہ ہو جائے، کبھی ہادی کو یہ احساس ہو جائے کہ حرم نے صرف اسے ہی پاگلوں کی طرح محبت کی ہے۔ بھائی جان، میں جاؤں؟ وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر حلق کے نیچے اتارتے ہوئے تائی جان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤ ہادی، اسے آج یونیورسٹی چھوڑ دینا۔ اس سے پہلے وہ منع کرتا، تائی نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ ماما، میری ضروری میٹنگ ہے۔ اس نے پھر بھی بہانہ بنانا ضروری سمجھا۔ تائی دیکھ سکتی تھی کہ دونوں کے درمیان کچھ دنوں سے کچھ عجیب سا کھچاؤ تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری میٹنگ زیادہ ضروری ہے یا پھر بیوی زیادہ ضروری ہے؟ تائی نے مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بھی غصہ اندر ہی اندر دبائے لاؤنج سے یہ کہتا باہر کی طرف نکل گیا کہ جلدی سے گاڑی میں پہنچ جائے، وہ صرف 2 منٹ کا انتظار کرے گا۔ حرم جلدی سے اس کے پیچھے ہی باہر بھاگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کی گاڑی میں بیٹھنے کی دیر تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموشی سے آئے تھے۔
اس نے ایک بار بھی ہادی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہمت ہی نہ ہو سکی۔ گاڑی یونیورسٹی کے باہر رکی، وہ گاڑی سے باہر نکل آئی، صرف ایک آخری نظر اس نے ہادی پر ڈالی، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ گاڑی کے شیشے کی طرف جھکی تھی۔ زندگی کے 20 سالوں سے آپ میرے ساتھ ہیں، آپ مجھے دیکھتے آئے ہیں کہ میں کیسی ہوں، صرف ایک نظر دیکھ کر آپ نے کیسے مجھے جج کر لیا کہ میں کسی اور سے دوستی کرتی پھر رہی ہوں؟ ضروری نہیں ہادی ہر بار وہی سچ ہو جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہو، کم سے کم آپ مجھ سے ایک بار وہ بات شیئر کرتے، میں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیتی، لیکن آپ نے تو مجھے اپنی صفائی میں کچھ بھی بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جج بھی ایک بار ملزم کو اس کی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیتا ہے، لیکن آپ نے تو بنا میری سنے، بنا میری محبت کو دیکھے مجھے سزا سنا ڈالی۔ وہ بولی تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ ہادی نے بے ساختہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آج مان ٹوٹ جانے کی تکلیف تھی۔ 20 سال کا ساتھ تھا ہمارا، اور آپ نے صرف ایک منظر کو دیکھتے ہوئے یقین کر لیا۔ کیا یہی بھروسہ تھا؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ میں آپ کو بری لگتی ہوں نا، اور زبردستی آپ کی زندگی میں گھس گئی ہوں، تو دعا کریں میں مر جاؤں تاکہ آپ کو سکون آ جائے۔ ہادی کے اندر جیسے کہیں کچھ گھائل ہوا، اس کی روح تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے مرنے کی بات سنتے دل نے بھی دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ہاتھ پھیلاتے حرم کو روکنا چاہا، لیکن وہ بھاگتی ہوئی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی، اور ہادی جہاں تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ واقعی اس نے صرف ایک منظر دیکھتے ہوئے ہی حرم کو غلط سمجھنا شروع کر دیا۔ صرف ایک بار تو اسے موقع دیتا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، وہ تو خود ہی ساری باتیں ازیوم کرتا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس خالی پارکنگ کو دیکھتا رہ گیا۔ بہت دیر کے بعد جا کر جب کچھ دماغ قابو ہوا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکلتی چلی گئی۔ آفس آیا، لیکن سارا دن آفس میں بہت بوجھل احساس رہا۔ دل بار بار تکلیف کی زیادتی سے تڑپنے لگتا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ محبت میں کچھ زیادہ ہی اندھا ہو گیا۔ کم سے کم وہ حرم پر یقین تو کرتا۔ اسے ایک بار حرم کو اپنی صفائی کا موقع تو دینا چاہیے تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھے جیسے وہ ہو گیا۔ آخر اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے دیکھا 2 بج گئے تھے۔ آج وہ جلدی گھر جائے گا اور حرم سے معافی مانگے گا اور اس سارے میسز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ حرم اس سے محبت کرتی تھی، آج اس نے حرم کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا۔ بس اس سے زیادہ مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکال لی جو اس نے کچھ دن پہلے حرم کو دینے کے لیے خریدی تھی۔ آج وہ سوچ چکا تھا کہ وہ حرم کے ہاتھوں میں پہنا کر ہی رہے گا، لیکن پھر وہ کاموں میں بیزی ہو گیا اور 4 بجے کے قریب جا کر وہ آفس سے باہر نکل پایا تھا۔ اس نے ساری کلاسز لے لی تھیں اور اس وقت وہ یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑی ڈرائیور انکل کا ویٹ کر رہی تھی۔ جب اذلان کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی، حرم آر یو اوکے؟ کوئی مسئلہ ہے تو آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ حرم کا دل اندر سے جیسے مرجھا گیا تھا۔ صبح ہادی کو غصے میں اتنا کچھ کہہ تو دیا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط کیا۔ نہیں اذلان، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہسبینڈ مجھے لینے آتے ہی ہوں گے۔ اس نے جان بوجھ کر لفظ ہسبینڈ استعمال کیا تاکہ اذلان باز آ جائے، اور اذلان کی آنکھوں میں اندر تک کوئی مرچیاں سی بھر دی گئیں۔ اسے جیسے یقین نہ آیا کہ حرم وہ بھی شادی شدہ، کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہاری شادی کب ہو گئی؟ اس نے بات کو مذاق کا رخ دیا، لیکن حرم تو بالکل سنجیدہ تھی۔ کچھ دن پہلے ہی میرا نکاح ہو چکا ہے، اور بہتر ہوگا مجھ سے دور رہا کرو، میں اب کسی کی بیوی ہوں۔ اس نے اتنی سختی سے کہا کہ وہ اس کا لہجہ دیکھتا رہ گیا۔
بے شک ایک عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت رکھنا چاہیے۔ یہ عورت ہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے سامنے بھیگی بلی بن جاتی ہے، اس کی سخت سے سخت باتوں کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کر جاتی ہے، ورنہ عورت غیر مردوں کا منہ نوچنا بھی جانتی ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دیکھو تم کب سے انتظار کر رہی ہو، کوئی نہیں آیا، اس طرح اکیلے تمہارا کھڑے رہنا مناسب نہیں، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ایک بار پھر ازلان نے نرمی سے کہا۔ لیکن حرم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ازلان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، ویسے بھی اسے خوبصورت لڑکیاں بہت جلد اپنی طرف راغب کرتی تھیں۔ حرم آؤ چھوڑ دوں، اس نے زبردستی حرم کا بازو پکڑ لیا اور حرم کے اندر جیسے آگ سی جلنے لگی۔ اس نے بہت غصے سے اپنا بازو ازلان کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ازلان کے چہرے کے تاثرات تو تن گئے۔ اس نے اگلے ہی پل حرم کو بالوں سے پکڑا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، اس نے حرم کا سر بہت زور سے گاڑی میں دے مارا اور حرم کا سر شاید کسی وزنی چیز سے ٹکرایا تھا اور خون کا فوارہ نکلتا ہوا گالوں پر پھسلنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ازلان نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اب اس کے بعد وہ گاڑی یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکال چکا تھا۔ جس حصے میں وہ لوگ کھڑے تھے وہاں پر زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی ان دونوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ سنسان پارکنگ سے وہ حرم کو اغوا کر چکا تھا۔ وہ حرم کو اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ وہ 5 بجے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کلثوم بیگم اور سعدیہ بیگم دونوں پریشان تھیں۔ کیا بات ہے، آپ لوگ ایسے پریشان کیوں ہیں؟ وہ ان کے چہرے سے ہی پریشانی بھانپ گیا تھا۔ ہادی 3 گھنٹے ہو گئے ہیں حرم کو چھٹی ہوئے، لیکن حرم ابھی تک گھر پلٹ کر نہیں آئی۔ ماں کی بات سنتے وہ پریشان ہوا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ اس نے بے حد پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، حرم 2 بجے تک گھر آ جاتی ہے، لیکن 5 بج گئے ہیں۔ ڈرائیور گیا تھا لینے، لیکن اس نے کہا حرم یونیورسٹی میں کہیں تھی ہی نہیں، اور ہادی کا دماغ بک سے اڑا۔ صبح حرم کی باتیں یاد آئیں۔ دعا کریں میں مر جاؤں۔ اگلے ہی پل اس کا دل دھڑکنا رک گیا۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا جلدی سے باہر بھاگا تھا۔ شام کے 7 بج گئے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس نے سارے شہر کی پولیس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آخر شہر کے جانے مانے بزنس مین کی بیوی غائب ہو گئی تھی اور شہر کی پولیس کا ہلنا بنتا تھا۔ وہ سارے حرم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان لوگوں نے یونیورسٹی کی پارکنگ میں لگے CCTV کیمراز میں حرم اور ازلان کی بحث دیکھی۔ اس کے بعد وہ اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے گیا اور ہادی کے جسم میں جیسے چنگاریاں سی بڑھ گئیں۔ اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کروایا، پھر اس کی گاڑی ٹریس کی۔ رات 11 بجے جا کر اسے حرم کی لوکیشن پتہ چلی تھی۔ وہ کہیں کسی فارم ہاؤس میں تھی۔ ہادی پولیس کے ساتھ وہاں پہنچا۔ مصطفیٰ اور تانیہ تو ہنی مون کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ان لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ جب حرم کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو کسی انجان جگہ پر پایا۔ اس کے سر سے خون نکلتا نکلتا جم گیا تھا، لیکن کسی نے پٹی کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور آس پاس دیکھتی ہوئی وہ اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے دیکھا وہاں مکمل طور پر خاموشی تھی، جیسے یہاں کوئی نہ ہو۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ کیا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس کی آواز سنتے اگلے ہی پل ازلان اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ تو تم اٹھ گئی۔ ازلان کو دیکھتے حرم کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں پر لانے کی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ کیا کروں، میں نے تمہارے ساتھ پیار سے بات کرنے کی کوشش کی، تمہیں ساری یونیورسٹی کے سامنے پرپوز بھی کیا، لیکن تمہاری اکڑ
وہیں کی وہیں تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں شرافت کا راستہ سمجھ نہیں آیا تو کچھ ایڈوانس کیا جائے۔ پھر کیا خیال ہے؟ اب تو تم ہوش میں بھی آ گئی ہو۔ وہ خباثت سے ایک ایک لفظ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ ڈرتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ خبردار اذلان، اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ اس نے واز اٹھایا اور اذلان کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اگلے ہی پل اذلان اس کی کلائی پکڑے اس کی کلائی مروڑ چکا تھا کہ حرم کی چیخیں نکل گئیں۔ واز وہیں زمین بوس ہوا تھا۔ مجھے وائلنس بالکل پسند نہیں ہے، لیکن تم جیسی لڑکیاں سمجھتی نہیں ہیں۔ تم سے بہت پیار سے میں نے پوچھا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گی، لیکن نہیں، تم نے تو ساری یونیورسٹی کے سامنے میری انسلٹ کی۔ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اگلے ہی پل وہ حرم کا منہ دبوچتے ہوئے غرایا۔ حرم نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور اسی قوت سے وہ باہر کی جانب بھاگی تھی، جب اگلے ہی پل اذلان نے اس کے سر پر پیچھے سے دوسرا وار اٹھاتے ہوئے دے مارا اور وہ سیدھا حرم کے سر میں لگا تھا اور حرم کی چیخیں نکل گئیں۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور ہادی کے ساتھ پولیس اندر داخل ہوئی۔ حرم نے دھندلی ہوئی بصارت کے ساتھ ہادی کا چہرہ دیکھا، پھر وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئی۔ اس سے پہلے اس کا وجود زمین پر لگتا، ہادی آگے بڑھتا اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور ہادی شاید اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا، حرم حرم آنکھیں کھولو، لیکن حرم کا دماغ تو غنودگی میں جا رہا تھا۔ اس نے بہت مشکلوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اسے لگا اگر اب آنکھیں بند ہو گئیں تو دوبارہ کبھی آنکھیں نہیں کھول پائے گی۔ اس نے ہمت کی اور وہ سب کچھ ہادی سے کہہ دینا چاہا جو وہ ہادی کو کہنا چاہتی تھی۔ میں نے ساری زندگی صرف آپ سے محبت کی ہادی، میں صرف آپ کی وفادار رہی۔ بہت مشکلوں سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں دو فکرے ادا کیے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اذلان کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا، لیکن ہادی کا سانس رک گیا۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے بس حرم کو باہوں میں اٹھائے بھاگا تھا۔ بار بار حرم کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، دعا کرے میں مر جاؤں، دعا کرے میں مر جاؤں۔ اور وہ دعا کر رہا تھا کہ اسے کچھ نہ ہو۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید پھر ہادی بھی جینے کے قابل نہ رہتا۔ شہر پر ایک خوبصورت صبح اتر چکی تھی۔ ساری رات وہ جلی بلی کی مانند ہاسپٹل میں چکر کاٹتا رہا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ سعدیہ بیگم اور کلثوم بیگم کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ حرم اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی، اس لیے وہ انفارم نہ کر سکی۔ وہ حرم کے ساتھ ہی ہے۔ حرم کی حالت فی الحال نازک تھی، لیکن اگلی صبح تک اس کی حالت کافی سٹیبل ہو گئی تھی۔ سر پر گہرا زخم آیا تھا، لیکن شکر خدا کا کہ آپ انہیں بر وقت ہاسپٹل لے آئے۔ ان کے سر پر جو چوٹ لگی وہ زیادہ گہری تھی، جو اگلی چوٹ تھی وہ تو زیادہ گہری نہیں تھی، اس لیے ان کی زندگی بچ گئی، ورنہ شاید آپ انہیں کھو سکتے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہادی نے شکر ادا کیا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ دوپہر کے وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کا سر پٹی میں جکڑا پڑا تھا، وہ نڈھال سی بیڈ پر پڑی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ ہادی کے اندر کہیں کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اس نے کیوں حرم کو تکلیف دی۔ کم سے کم ایک بار اس سے سچ جان تو لیتا، یہ تو جان لیتا کہ آخر وہ کیوں اذلان سے بات کر رہی تھی۔ وہ اتنا اندھا کیوں ہو گیا تھا کہ حرم کو تکلیف دیتا گیا۔ اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر بے ساختہ آگے بڑھتے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ تو اس کی بیوی بن گئی تھی، اسے تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ناشکرا کیوں ہو گیا؟ اس کے لمس سے حرم کے جسم میں حرکت ہوئی تھی، وہ قسم سائی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کی آنکھیں ہادی کی کانچ جیسی سبز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔
لیکن اس کی مسکراہٹ میں تکلیف تھی، ندامت تھی، پشیمانی تھی۔ اس نے لفظوں سے ہی حرم کو ایسی تکلیف دے دی تھی جس کا مداوع ساری زندگی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بس خالی خالی دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، صرف 3 لفظ جس میں ہر طرح کی تکلیف تھی۔ اس نے حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے لیا اور لبوں سے لگا لیا۔ حرم بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ساری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر آہستہ آہستہ حواس بحال ہونے لگے، سب کچھ اسے یاد آنے لگا۔ تو اسے خیال آیا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ہادی، اس نے نرمی کے ساتھ پکارا تھا، اور ہادی جواب میں صرف ایک ہی بات کو بول رہا تھا، آئی ایم سوری، میں بہت برا ہوں۔ حرم، میں نے ایک بار بھی یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ میری آنکھوں دیکھا غلط ہو سکتا ہے۔ بس میں تم پر شک کرنے لگا۔ میں کیسا دوست ہوں، تمہاری دوستی پر بھی بھروسہ نہیں کر پایا۔ مجھے معاف کر دو حرم، میں بہت برا ہوں۔ صرف ایک موقع دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں دوں گا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن میں غصے سے پاگل ہوتا اندھا ہو گیا تھا، تمہیں تکلیف دے بیٹھا۔ اس نے ایک بار پھر جھکتے حرم کے ماتھے پر لب رکھے، اور حرم بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو گی نا؟ اس نے بہت امید سے پوچھا۔ حرم نے گہری سانس لی، پھر کچھ سوچنے لگی۔ اگر آپ میرے ساتھ پہلے کی طرح رہیں گے تو ہی معاف کروں گی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں نا؟ پہلے کی طرح مجھ سے باتیں کرتے ہیں، نہ میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، نہ ہی میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ ہادی کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، آج کے بعد میں سارا وقت تمہارے ساتھ گزاروں گا، کیونکہ تم میری بیوی ہو، تم بہت خاص ہو۔ ہادی نے اتنا کہتے ہوئے اپنی جیب سے وہ ڈبیا باہر نکال لی، اور اس میں موجود وہ ڈائمنڈ کی رنگ اسی وقت حرم کی انگلی میں ڈال چکا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے تم دل و جان سے عزیز ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حرم، بس محبت پر کچھ وقت کے لیے غصہ غالب آ گیا تھا۔ شاید تمہیں کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرے اندر آگ لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں تمہارے کردار کو لے کر کبھی بھی شک نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ شک انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں بھٹک گیا تھا، میں غلط راستے پر چلا گیا تھا، لیکن اب نہیں، آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے اس کی بیئرڈ میں جذب ہو رہے تھے، اور حرم تکلیف سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس سے اس قدر محبت کر سکتا ہے۔ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھی کہ ہادی نے اسے کندھوں سے پکڑے اٹھنے میں سہارا دیا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ آپ میرے ہیں نا ہادی؟ اس نے بے یقینی کی کسی خاص کیفیت سے پوچھا تھا کہ ہادی نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس بات میں سر ہلایا۔ میں صرف تمہارا ہوں حرم۔ اس کے لہجے میں یقین تھا، مضبوطی تھی۔ جیسا کہہ رہا ہوں کہ میں صرف تمہارا ہوں، تو بس ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو معاف کر دوں گی اگر آپ صرف میرے رہیں گے۔ ایک بار پھر اس نے معصومیت سے کہا کہ اس بار وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑا تھا، اور حرم اندر تک پرسکون ہو گئی کہ بر وقت وہاں پر ہادی آ گیا تھا، جس نے اسے ازلان سے بچا لیا۔ اور ازلان کا حال ہادی نے کیا کیا تھا، یہ تو حرم کی سوچ بھی نہیں تھی۔ اس نے ازلان کے جسم میں اتنے سوراخ کیے تھے کہ شاید وہ گن نہیں پاتا۔ اس نے ازلان کو اس قدر ٹارچر کیا تھا کہ حرم کی ایک تکلیف کا بدلہ اس نے سوج سمیت واپس لیا تھا، کیونکہ وہ ہادی ارسلان تھا۔ اپنی عورت کو تکلیف دینے والے کی دھچیاں بکھیر کر کیسے رکھنی ہیں وہ اسے بہت اچھے سے آتا تھا۔ اس دن کے بعد سے
واقعی حرم اور ہادی پہلے کی طرح رہنے لگے تھے۔ ان کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور ان دونوں کی مائیں اندر تک پرسکون ہو گئی تھیں کہ ان کے بچے خوش ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی آنکھوں دیکھا غلط ہو سکتا ہے، اس لیے جو بھی دیکھیں پہلے اس کی تفتیش کریں، پہلے سچ جانیں۔ کبھی بھی کسی پر بھی اتنی جلدی شک نہیں کرنا چاہیے۔ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہم نے دیکھا، ایک وہ جو اصل رخ تھا، اور پھر وہ تو محبتوں کے ساتھی تھے، انہوں نے تو ایک ہونا ہی تھا، اس لیے وہ ایک ہو چکے تھے۔